فرمایا فرضوں میں ٹھہر ٹھہر کر قرات کرے اور تراویح میں متوسط انداز پر، اور رات کے نوافل میں جلد پڑھنے کی اجازت ہے۔ فرض میں ٹھہر ٹھہر کر قرات کرے اور تراویح میں متوسط انداز میں، اور رات کے نوافل میں جلد پڑھنے کی اجازت ہے، مگر ایسا پڑھے کہ سمجھ میں آ سکے۔ یعنی جلدی پڑھنے کی اجازت کب ہے؟ رات کی نفل نماز میں جلدی پڑھنے کی اجازت ہے۔ اس جلدی پر یہ حکم ہے، یاد رہے کہ ایسا نہ کرے جلدی میں بھی کہ سمجھ میں نہ آئے، بلکہ پھر بھی جلدی میں اتنا ہو کہ سننے والے کے سمجھ میں آئے، تب بھی ایسا ہو۔ اور یا تو اللہ رحم فرمائے، بس تراویح کی حالت عجیب ہوتی ہے، ہاں 3 پارے پڑھے جا رہے ہیں، آدھے گھنٹے پڑھ کے رکھ دیے، ریل آپ لیے ریل آپ، ہاں ریل بنا دی انہوں نے، تو بڑے تعریفیں چلتی ہیں ایسے لوگوں کی۔ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ فرضوں میں ٹھہر ٹھہر کر قرات کرے اور تراویح میں متوسط انداز، متوسط انداز مطلب بیچ کا، زیادہ جلدی والا بھی نہیں اور ٹھہر ٹھہر کر جو پڑھی جاتی ہے قرات ویسا بھی نہیں، بلکہ درمیانی۔ فرمایا رات کے نوافل میں جلد پڑھنے کی اجازت، مگر ایسا پڑھے کہ سمجھ میں آ سکے اس میں بھی، یعنی کم سے کم مد کا جو درجہ قاریوں نے رکھا ہے اس کو ادا کرے، یعنی کھینچنے کا جو درجہ رکھا اتنا کھینچتا ہوا رہنا چاہیے۔ فرمایا ورنہ، یعنی ایسا اگر نہیں ہوا، فرماتے ہیں ورنہ حرام ہے، اس لیے کہ ترتیل سے قرآن پڑھنے کا حکم ہے۔ اب آگے فرماتے ہیں، خود فرماتے ہیں آج کل کے اکثر حفاظ یعنی حافظ لوگ اس طرح پڑھتے ہیں کہ مد کا ادا ہونا تو بڑی بات ہے، یعلمون تعلمون کے سوا کسی لفظ کا پتہ ہی نہیں چلتا، نہ تصحیح حروف ہے یعنی حروف کی صحیح ادائیگی ہے، بلکہ جلدی میں لفظ کے لفظ کھا جاتے ہیں اور اس پر تفاخر ہوتا ہے، یعنی خوشی ہوتی ہے اس پر کہ فلاں اس قدر جلد پڑھتے ہیں، حالانکہ اس طرح قرآن مجید پڑھنا حرام، سخت حرام ہے۔ اب سوچیں نماز کہاں گئی؟ یعنی حرام کا مطلب یہ ہو کہ حرام ہے ایسا پڑھنا، تو پھر پڑھنے والا بھی گناہگار پڑھ کر اور سننے والا بھی سن کر گناہگار ہو رہا ہے، اور نماز کا تو پتہ ہی نہیں ہے اب کہاں گئی۔ یعنی یہ حکم نہیں لگا رہا ہے کہ نماز ہوئی نہیں ہوئی، اس کا تو ذکر ہی نہیں کر رہا ہے، یہ پڑھنا ہی حرام ہو رہا ہے۔ یہ یاد رہنا چاہیے کہ یہاں پر لکھا ہے کہ اس طرح قرآن کا مجید کا پڑھنا حرام، سخت حرام ہے۔ ایک ہوتا ہے حرام اور ایک ہوتا مکروہ تحریمی۔ اگر کسی نماز میں مکروہ تحریمی پایا جائے تو اس نماز کو بھی دوبارہ پڑھنا واجب ہوتا ہے، اس نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب ہوتا ہے۔ کون سی نماز کو؟ جس نماز میں مکروہ تحریمی پایا جائے، اور مکروہ تحریمی جو حرام سے کم ہے، تو جو کم پایا جا رہا ہے اس کی وجہ سے بھی نماز کو دہرانا پڑنا، اور پھر جو حرام ہوتا ہو تو پھر نماز کہاں ہے؟ مگر ان چیزوں کا لحاظ کہاں ہے؟ اگر اس پہ زیادہ زور دو تو امام صاحب اپنے لیے کر رہے ہیں، یہ نظریات اور یہ حالات بن گئے ہیں۔ فرمایا ساتوں قراتیں جائز ہیں، مگر اولا یہ ہے کہ عوام جس سے نا آشنا ہوں وہ نہ پڑھے کہ اس میں ان کے دین کا تحفظ ہے۔ جیسے ہمارے یہاں قرات امام عاصم بروایت حفص رائج ہے، لہذا یہی پڑھے۔ یعنی قرآن مقدس جو ہے 7 قراتوں میں پڑھا جاتا ہے۔ اب وہ قرات میں یہ ہوتا ہے کہ قرات کے اعتبار سے کچھ لفظوں کا بدلاؤ بھی ہوتا ہے، خاص کر اعراب کا، حرکات کا بدلاؤ ہوتا ہے۔ جیسے پڑھا جاتا ہے لقد جاءکم من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص، تو لقد جاءکم رسول من انفسکم، فا پہ پیش ہے، من انفسکم، آپ قرآن بھی کھول کے دیکھیں گے تو فا پر پیش ہے، من انفسکم، مگر اسی کی دوسری قرات ہے من انفسکم، فا پہ زبر دے، من انفسکم رسول تم میں تشریف لائے، اور من انفسکم وہ رسول تشریف لائے جو تم میں نفیس ترین ہیں، معنی دونوں کا صحیح آ رہا ہے۔ لیکن یہاں پر چیز یہ جو بتا رہے ہیں، مسئلہ یہ بتا رہے ہیں، میں آپ کو خلاصے بتاؤں کہ چونکہ یہاں پر قرات یہ رائج ہے من انفسکم، وہاں پہ پیش لیتے ہوئے، اب کوئی صاحب قاری صاحب آئیں کہ صاحب ہم تو 7 قرات جانتے اور اس قرات میں تو من انفسکم جائز ہے، تو تمہیں معلوم ہے نا وہ جائز ہے اور قرات کے اعتبار سے،
تو تم قرأت کے حساب سے مانا کیسے ہی پڑھ رہے ہو، تمہارے ذہن میں ہے نا، لیکن یہاں لوگ جو ہے اس پہ بگڑ جائیں گے اور وہ کہیں گے غلط غلط، یہ غلط ہو گیا. اب غلط ہو گیا، اب سوچیں من انفسکم، تم میں نفیس ترین سب سے اچھے بن کر رسول تشریف لائے. رسول نفیس ترین رسول تشریف لائے، اور اس پر ہم کہہ رہے ہیں غلط. کیوں کہہ رہے ہیں ہم؟ کیونکہ یہاں علم نہیں ہے نا اس قرأت کا. تو اب اس قرأت کا علم نہیں ہے، اور پھر بات تو ہوا صحیح ہے، اور رسول کی ذات کا معاملہ ہے کہ رسول جو ہے نفیس ترین بن کر آئے ہیں، اور عوام کریے ایک دم غلط غلط. اب غلط کا لفظ کس پہ جاری ہے؟ رسول کی ذات پر. کوئی گناہ گار ہوئے؟ غلط کہنے والے گناہ گار ہوئے. تو یہاں پر کیا سمجھا رہے ہیں کہ یہ کہنے والے گناہ گار جو ہوئے، انہیں کہنے کی نوبت ہی نہ آئے. تم پڑھے لکھے ہو، تم سمجھداری سے کام لو کہ جہاں جو قرأت یہ رائج ہے اسی قرأت میں پڑھو نا. کوئی فرض تھوڑی دوسری قدم تمہیں 7 قرأت آتی ہے، 7 قرأتوں میں پڑھو گے. کیا مطلب؟ علم ہے آپ کے اندر، صلاحیت ہے، گہرائی ہے، مگر اس علم کو آپ اس انداز میں استعمال کرو کہ جیسے کہ عوام سمجھ جائے. اپنا علم مت جھاڑو. ہاں کچھ لوگ علم بہت جھاڑتے ہیں. بھائی علم جھاڑو یا جھاڑو، عوام تو تم بیزی پہچان رہی. مسلح پہ کھڑے ہو تو علم والے ہی تو ہو، عوام مان تو رہی ہے تو نا، تبھی تو مسلح پہ کھڑا کری پڑی. اب جھاڑنے کی کیا ضرورت ہے یار؟ ساری عوام بیچاری نیچے بیٹھی ہے ترپال بچھا کے، تمہیں اسٹیج سجا کے جو ہے تم اوپر بٹھائے ہوئے، تو تمہیں علم تو ایمان نہیں ہے تمہارا. یہ عوام پھر اور جھاڑنے کی کیا ضرورت ہے اوپر سے، جو ان کی سمجھ میں بھی نہیں آ رہا ہے. اس کو کہتے ہیں تجربہ. تو علم تو تمہارا ویسے مان لیا گیا، تمہیں اسٹیج پہ بٹھایا گیا ہے، ممبر پہ بٹھایا جا رہا ہے. تمہارا علم تو ویسے مان لیا گیا کہ عوام نے جو ہے خود مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں، تمہیں امام بنا کے جو پیچھے آگے جو مسلم دیا ہے. علم تو تمہارا ویسے مان لیا. یہ چیز جو ہے تجربے کی، اور کہتے ہیں وہ گندنا، پڑھنا بھی اور اس میں گندنا. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ یوں کہیں کہ ایک پڑھنا گندنا پھر اس پر جو ہے عامل ہونا. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ پیدائشی ولی ہیں، آپ تو پیدا ہونے سے پہلے بنی ہیں. اتنی کرامتیں جب آپ شکم مادر میں تھے تب ظاہر ہو گئی. اور یہ پیدائشی ولی ہونے کی نشانی ہے کہ پیدا ہونے کے ہوتے ہی دنیا میں آیا تو ماہ رمضان پایا آپ نے. رمضان کی پہلی تاریخ کو پیدا ہوئے، پیدا ہوتے ہی روزہ رکھنا شروع. رات میں پیدا ہوئے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور صبح صادق سے رمضان روزہ شروع ہو رہا ہے. پہلی تاریخ سے روزہ شروع، اور غوث اعظم نے روزہ رکھنا شروع کر دیا. یہ ولی نہیں تو اور کون ہے نہیں. تو مگر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر علم پڑھا. ابتدائی تعلیم جیلان، قصبہ جیلان میں حاصل کیا. 18 سال کی عمر ہو گئی ہے تو پھر بغداد شریف تشریف لے گئے. وہاں جا کے آپ نے 7 سال جو ہے علم حاصل کیا ہے. درس نظامی، بہت بڑے فقیہ اور مفتی علامہ فہامہ بن کے تیار ہوئے میرے غوث. اب یہ علم حاصل کر لیا نا، علم حاصل کرنے کے بعد اب نہ پڑھانا شروع کیا ہے اور نہ ہی جو ہے خاموش ہو کے بیٹھ گئے. 25 سال عراق کے جنگلات اور ویرانوں میں آپ نے مجاہدے کیے. یہ ہے اس پر گندنا، یہ اس پر عمل ہونا. پڑھا ہے اس پر عمل 25 سال. جبکہ پڑھائی کتنی چلی ہے؟ 7 سال یہاں کے پڑھائی کریے بغداد شہر میں، اور ابتدائی تعلیم قصبہ جیلان میں. عمر کتنی ہوئی ہے؟ 18 سال کی عمر میں بغداد آئے ہیں اور 7 سال یہاں پڑھائی کریے. 18 اور 7 کتنے بنتے ہیں؟ 25. اور یہ 25 سال تو وہ ہیں کہ یہ تو پیدا ہوتے 25 سال کی عمر بنی ہے. اب تک کوئی اب تک پڑھائی تھوڑی کری ہے، بچپنا بھی تو اسی میں ہے نا. 25 سال کی عمر ہو، یہ چلو 18 سال کی عمر میں بغداد آئے، عمر تھی 18 سال کی، اور 7 سال یہاں کے پڑھائی کری تو 25 سال کی عمر آئی ہے. 25 سال کی عمر پوری ہو کر 25 سال آپ نے مجاہدے کیے. پھر اس کے بعد درس نظامی کو سنبھالا. تو چیز کیا ہے کہ علم پر اپنے اور اپنی معلومات پر جو ہے پھر اس پر گندنا، عامل ہونا، پھر عمل کریں. عمل کرنے کے بعد پھر اس کو دوسروں کو دیں گے کیسے، یہ طریقہ. تو بہرحال ضرورت ہے اس بات کی کہ ہر ایک جو ہے اس چیز کو سمجھے اور پہچانے. یا فرمایا گیا قرأت کے تعلق سے کہ 7 قرأتوں میں قرآن شریف جو ہے وہ قرأتوں پڑھا جاتا ہے، قرأتیں ہوتی ہیں، مگر یہاں پر جو ہے قرأت جو رائج ہے وہ امام عاصم بروایت حفص رائج ہے قرأت. تو ظاہر بات ہے عوام کو تو یہ بھی سمجھ میں نہیں آئے گی کہ یہ امام حفص کون ہے، امام عاصم کون ہے، یہ تک پتہ نہیں ہوگا. لیکن ہاں اتنا معلوم ہے کہ ہاں قرآن شریف میں ایسے کر کے لکھا ہوا ہے، ہم نے تو ایسے پڑھا ہے اور ہم تو ایسے ہی سنتے چلے آئے ہیں. عوام کو اتنا معلوم ہے. تو یہ قرأت کون سی ہے؟ امام عاصم.
بروایت امام حفص، یہ والی قرت یہاں پر رائج ہے۔ تو یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ جو قرت جہاں رائج ہے اسی قرت میں پڑھنا چاہیے، دوسری قرت میں نہ پڑھیں، ورنہ بے وجہ عوام ٹکرائے گی اور گناہگار ہوگا کہ آپ پڑھ رہے ہو صحیح دوسری قرت کے حساب سے، مگر انہیں غلط لگ جائے اور وہ کہیں گے غلط، اور ان کا غلط کہنا غلط ہو جائے گا، ان کا غلط کہنا غلط ہو جائے گا، کیونکہ صحیح ہے نا وہ اس قرت کے حساب سے۔ اس لیے تمہیں ہدایت ہے کہ تم اسی قرت میں پڑھو جو قرت وہاں چلتی ہے، تاکہ عوام گناہگار